اب قدیم فلسفے کا خاتمہ ہوا اور ایک سائنٹیفک ریولوشن آیا. اب یہ کیا تھا؟ یعنی پہلے فلسفہ کیا تھا کہ خاص طور پہ یونان میں اور انڈیا میں ایک فلسفی یہ پورا جو سوچتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ایسے ہے. اس فلسفے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ چند تصورات ایک جس کو پوسچولیٹس کہتے ہیں، انہیں ایک فرض کر لینا کہ جناب یہاں یہی درست ہے اور انہیں ایک مقدس اور ناقابل تنقید قرار دیتے تھے اور انہیں تصورات کی بنیاد پہ فلسفے کی عظیم الشان عمارت کھڑے کر لیتے تھے. یعنی اس کے لیے ایک ایگزامپل سے آپ کو زیادہ یہ کلیئر رہے گا کہ جیسے ایک ارسطاٹل کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جناب ہماری زمین بالکل ایک طرح کی ایک پلیٹ کی شکل میں ہے اور سورج وہ ہماری زمین کی طرف گردش کر رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ایک فرض کر لیا، ایک آئیڈیا. اب ظاہر ہے انہوں نے خود جا کے نہ زمین کو ہر طرف دیکھا ہوگا اور نہ کچھ، بس ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ان کا یہی درست ہے اور وہ یہی ایک فلسفے کا آئیڈیا ایک اس پہ پھر بہت کچھ تصور اور یہ لے جا کے پھیلایا اپنے شاگردوں کو اور یہ سلسلہ. تو وہاں سے یہ آئیڈیا تقریباً وہاں تک مسلمانوں نے بھی جب وہی فلسفے کی بکس کو ترجمہ کیا عربی زبان میں تو وہ بھی یہی سمجھنے لگے اور یہ اراؤنڈ 1500 CE تک یہ آئیڈیا رہا. اچھا پھر ہوا کیا کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ یورپ میں ایجاد ہوا. یعنی وہ کیا تھا؟ سائنٹیفک میتھڈ یہ ہے کہ بھی آپ ایک باقاعدہ اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ یہ کنفرم ہے اور یہ چلو ابھی کلیئر نہیں ہوا تو تب تک اس کو تھیوری سمجھیں. اس کو آپ کوئی مین 100% کبھی نہ کہیں کہ جناب یہ 100% یہی بالکل درست ہے، یہ نہ کریں. یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. آپ ابھی بھی آپ PhD کرتے ہیں تو اس میں یہی آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کرنا چاہیے کہ آپ خود ریسرچ کریں، یعنی پڑھیں بھی، سوچیں بھی، غور بھی کریں، پھر اس کو امپلیکیشن کر کے دیکھیں. اور اب پھر ظاہر ہے کہ مشینریز بھی ایسی مل گئی، مشینز بھی لوگوں نے ایسی اسی بیسس پہ ایجاد کی کہ جس سے آپ خود ری چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فرق آپ دیکھیں قدیم زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں کہ یہ فرق آیا. اچھا مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ وہ یہ یونانی آئیڈیا تھا کہ جناب زمین کے اوپر یہ پورا ستارے سیارے اور یہ موجود ہے اور پھر وہ ایک یہ ان کا تصور تھا کہ زمین کے اندر بھی کچھ ہے اور وہ اس پہ انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز جو بھی ان کو سمجھ میں آئے انہوں نے بنا لیے تھے. تو وہی وہ مسلسل رہا مسلمانوں کے ہاں بھی کہ جناب زمین کے اندر یہ چیز ہے اور وہ انہوں نے پھر یہ سمجھا کہ شاید اس کی بیک پہ بھی یعنی ہمارے نیچے کے نیچے بھی ایک کوئی دنیا ہے. تو وہاں پہ ظاہر کا آئیڈیا ہی تھا اور کیا ایک تھیوری تھی ان کی. تو وہ مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو ابھی بھی پرانی بکس میں آپ پڑھیں تو آپ کو مل جائیں گے یہ آئیڈیاز. تو جناب اس طرح سے یہ ایک سائنٹیفک چینجز آئیں کہ جناب وہ جو کسی فلسفی نے ایک آئیڈیا جو ان کے ذہن میں آیا تھا ابھی وہ کوئی 100% کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، بلکہ آپ یہ پریکٹیکلی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. پھر اس کے آپ دیکھیے اس کا تجربہ کر کے تو پھر آپ 100% تک پہنچا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے ٹولز بھی آپ کو مل گیا. جیسے علامہ وحید الدین خان صاحب نے جو ارشاد فرمایا تو میں ان کے ارشادات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک سائنسی ذہن کا مطلب حقائق کو اہمیت دینے والا ذہن، یعنی سائنس کے انقلاب نے موجودہ زمانے میں انسانی فکر میں جو تبدیلی کی ہے
وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جائے تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر کہی جائے، نہ کہ مفروضات اور قیاسات کی بنیاد پر۔ اب یہ دیکھیے، مفروضہ یہ وہ ہے جس کو تھیوری کہتے ہیں، اور قیاس ایک آئیڈیا، بس یہ تو آئیڈیا کی حد تک آپ نہ رہیں بلکہ اس کا تجربہ بھی کریں۔ مشاہدہ کا مطلب آپ اس کے بعد دیکھیں، آبزرو بھی کریں اس کو، آپ تجربے سے کیا آ رہا ہے رزلٹ، آپ اس طرح سے کریں۔ موجودہ زمانے میں جو انقلاب آیا ہے تو وہ حقائق کی فطرت کے مطالعے سے آیا ہے، جیسے سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک، بجلی کے لیمپ سے لے کے پھر ایک باقاعدہ صنعتی کارخانوں کی مشینریز، ان سب کو آپ دیکھیے نا، تو یہ تب جا کے انسان نے جب وہ کریٹیکل انالیسس کیا، سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے کیا، تو اس کا پھر رزلٹ بھی آیا۔ یعنی تبھی یورپ اسی لیے عروج پہ تب ایسے بنا تھا کہ انہوں نے پرانے آئیڈیاز پر ایک کریٹیکل انالیسس کیا، اس پہ تجربہ کیا، تو تب لے جا کے یہ چیزیں ایجاد ہوئی۔ اب یہ انقلاب موجودہ زمانے کا غالب انقلاب ہے، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر ڈالا ہے۔ اسی نے موجودہ زمانہ میں اسلوب کلام کو بھی بدل کر دیا۔ اسلوب کلام کیا کہ یعنی پہلے گفتگو جیسی ہوتی تھی تو اس میں اس طرح کے، یعنی آپ اس کے لیے آپ سے کوئی یوٹیوب میں آپ کو کوئی ایسے اسکالر کا مل جائے بات کہ جو آپ سے کوئی 70-80 سال پہلے ہوتے تھے جب، تو ان کی زبان کو آپ دیکھ لیں اور آج کل کی لینگویج کو آپ دیکھ لیں، بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ انسان ہزاروں سال سے پراسرار عملیات کی بنیاد پر لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب حقائق کی فطرت کے دریافت کر کے وہ لوہے کو بھی مشینوں میں تبدیل کر رہے ہیں کہ جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن گئے۔ ایسی حالت میں بالکل قدرتی بات ہے کہ آج کا انسان حقائق کی فطرت کی بنیاد پر ثابت ہونے والی بات کو سب سے زیادہ باوزن سمجھتے ہیں۔ آپ کے انسان نے جو ترقیاں کی ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر کی ہیں، اور اس لیے آج کا انسان انہیں باتوں کو اہمیت دیتا ہے جو حقائق کے زور پر ثابت ہو، یعنی جس کو آپ تجربہ کریں تو پھر آپ اس میں کریں۔ اچھا، اس کے لیے پھر سائنسدان یہ نہیں کرتے کہ خود ہی بس جو ریسرچ کر لی اور جو اس کو انہوں نے تجربہ کر لیا تو بس اس کے لیے ایک اپنے تھیوری کو لکھ دیا، وہ اتنی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی خود ریچیک کر لیں۔ تو یہ ایک دیکھیے کہ ایک فرق آیا ہے انسانوں میں جو پہلے کی نسبت، یہ ایک فرق آیا۔ یہ ایک ایگزامپل وحید الدین خان صاحب یہ اس میں یہ شیئر کرتے ہیں کہ 50 سال پہلے اتبا کا مطلب کہ وہ حکیم یا ڈاکٹرز، فزیشینز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے یہاں اس قسم کے الفاظ بے حد تک کشش سمجھے جاتے تھے کہ خاندانی نسخہ، پشتینی علاج، شاہی ترکیب سے بنی ہوئی دوا، یا آپ کو ابھی بھی وہ نظر آئے گی کہ یہ جناب یہ بادشاہ کا، یہ کھانے کا، یہ تو اس قسم کے یہ پورے یہ آئیڈیاز ہوتے تھے۔ یہ خاص طور پہ خاندانی نسخہ ہے، جی میرے پاس وہ کیوں ہوا حکیم صاحب، اس لیے یہ کرتے تھے کہ جناب اچھا، وہ کسی اور کو وہ نہیں بتاتے تھے کہ نسخہ ہے کیا، کہ کس بیسس پہ وہ یہ میڈیسن انہوں نے بنائی ہے، بلکہ وہ کہتے کہ نہیں جناب میرے یہ پردادا صاحب اسی طرح بناتے تھے اور اس کے یہ اثرات ہیں، تو لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے وہ، اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا تھا کہ وہ حکیم صاحب کو انکم زیادہ اچھی مل جاتی تھی۔ مقصد یہی تھا، اور کیا تھا۔ اب کسی دوا یا منجن کے بارے میں یہ الفاظ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں پراسرار کوئی خاص چھپے ہوئے کچھ علم ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، بس صرف ان کو اپنے پردادا صاحب سے سیکھا ہے انہوں نے۔ لیکن آج کا ڈاکٹر کسی دوا یا کسی
ٹوتھ پیسٹ کی اہمیت کے بارے میں کوئی قدیمی نسخہ کی اصلاح نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ جناب یہ سائنٹیفکلی ہم نے اس کو تجربہ کیا، دیکھا، تو پھر اس کا یہ رزلٹ آیا۔ تو دیکھیں نا کہ یہ ایک تبدیلی آئی ہے انسانوں میں، تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب دور حاضر کی یہ تبدیلی بھی بہت مثبت میں کہوں گا، اب یہ میں کہوں گا، آپ خود اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، کریں۔ جدید سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی خیالی تک بندیوں ایک خیالی تک بندیوں کے سے خدا کی پہچان کر سکے۔ اس نے یہ میدان مذہب کے لیے چھوڑ دیا اور خود مشاہدے اور تجربے کے ذریعے ان حقائق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے بیسیکلی کہ پہلے فلسفیوں نے اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ فلسفے ایجاد کیے تھے۔ وہ کیا تھا کہ ذہن میں جو آئیڈیا آیا کہ جناب مثلاً یہی کہ خدا جو ہے انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، یا اس طرح کا آئیڈیا کہ جناب خدا جو ہے وہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ، لیکن دین نے اسپیشل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو آپ ریچیک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ امتحان کی زندگی میں اس میں آپ کو کچھ نہیں، ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی، ابھی نہیں۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ پہ جس کو الہیات کا فلسفہ جو ہے، تو اس پہ بڑی کچھ بکس لکھی گئی پہلے، لیکن سب وہ بیکار چیزیں تھیں۔ تو یہ تھا سلسلہ ایسا ہی پرانے زمانے میں، تو اب انسان ایسے سوچ رہے۔ تو اب اوور آل کنکلوژن میں یہ عرض کروں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے طرز فکر میں بہت سی غیر معمولی تبدیلیاں بھی آئی ہیں، جس سے جہاں تو چند نئے مسائل بھی پیدا ہوئے، لیکن ان سے مثبت سمت زیادہ بہتر اچھی حالت میں آئی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اختلاف کریں تو ضرور کریں جناب، کریٹیکلی آپ میرے لیکچر کو بھی یا میری بک کو پڑھ کے آپ کریں تنقید۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر اگلے چیپٹر میں معاشرتی اور ثقافتی چینجز کیا ہیں، اس کو اب ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔